ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب بیوی کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منا سکتے ہیں کیا؟ ہم کسی غلط لڑکی کو لے کے نہیں جا رہے، اپنی بیوی کو ریسٹورنٹ میں لے کے جا رہے۔ تجھے 14 فروری کی تاریخ ہی کیوں ملی؟ تو 15 کو بھی تو لے کے جا سکتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں اچھی نوکری لگ گئی، چند پیسے آ گئے تب ان کے بچوں کا برتھ ڈے منایا جانے لگا۔ کتنے مسلمان ہیں شادی کی سالگرہ منا رہے ہیں، اینیورسری منا رہے ہیں۔ یہ اینیورسری کہاں سے آئی؟ یہ برتھ ڈے کہاں سے آیا؟ بچے کو چاکلیٹ پسند ہے، کبھی بھی دلا دو چاکلیٹ۔ بیوی کو کیک پسند ہے، کبھی بھی کیک کھلا دو۔ یہ سال کا تم نے دن کیوں خاص کیا؟ یہ پتہ ہے کہاں سے آیا؟ یہ ان لوگوں کے چوچلے ہیں جو سور کھانے والے ہیں، جو شراب پینے والے ہیں، جو زناکار ہیں، بدکار ہیں، حرام خور ہیں، یہ ان کے چوچلے ہیں، اور ہم صاحب ان کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ ابھی 14 فروری کی تاریخ گزری ہے، بڑا اچھا میسج کہیں میں نے پڑھا، میری ماں اور بہنوں اپنی بچیوں کو بچاؤ، اپنی لڑکیوں کو بچاؤ اس بے حیائی کے دن سے۔ اس ارریہ میں، اس بیاٹ نگر میں، اس کشن گنج میں، اس کٹیہار میں، اس پٹنہ میں اور ان تمام بڑے بڑے شہروں میں 14 فروری کی تاریخ کو ہوٹلوں میں، پارکوں میں، ریسٹورنٹس میں، تفریح گاہوں میں رنگ رلیاں منائی جا رہی تھیں، اور ان رنگ رلیاں منانے والوں میں ایک بڑی تعداد ہمارے مسلمان نوجوان لڑکوں۔ اسے محبت کا نام دیتے ہو؟ بڑا پیارا جملہ میں نے کہیں پڑھا، محبت ایک دن گلاب دینے سے ثابت نہیں ہوتی۔ محبت تو وہ کرتا ہے بیچارہ جو روز اپنی بیوی کے لیے کبھی دھنیا لا رہا ہے، کبھی پودینہ لا رہا ہے، کبھی سبزی لا رہا ہے، کبھی مسالہ لا رہا ہے۔ وہ ذمہ داری کا نام محبت ہے میرے بھائی، موج مستی کا نام محبت نہیں ہے، ایک دن کی عیاشی کا نام محبت نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام نکاح کا حکم دیتا ہے، اور نکاح کا مطلب صرف ہوس کی تسکین نہیں ہے، صرف اپنے جسم کی بھوک کو مٹانے کا نام نکاح نہیں ہے۔ جب آپ کسی لڑکی سے نکاح کرتے ہیں، آپ مولوی صاحب کے سامنے، قاضی صاحب کے سامنے کہتے ہیں ہاں میں نے یہ نکاح قبول کیا، میں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا، تو یہ صرف زبان سے کہے جانے والے شبد نہیں ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا معاہدہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ لڑکی اب میری شریک حیات ہے، اب میری اردھاگنی ہے، اب میری ہم سفر ہے، اب زندگی میں جیسے بھی حالات آئے اس کے کھلانے کی، پلانے کی، پہنانے کی، رہنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اس کے باپ سے میں بھیک مانگنے نہیں جاؤں گا جہیز کے نام پر، میں اس کو کھلاؤں گا، میں اس کو پلاؤں گا۔ یہ نکاح کے اندر یہ ذمہ داری ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج ہمارا کتنا نوجوانوں کا بڑا طبقہ آج بے حیائی کی طرف جا رہا ہے۔ کتنی لڑکیاں ہیں باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ سوشل میڈیا پر ان کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، ان کو جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ گھر میں باپ نے کبھی تعریف نہیں کی، ماں نے کبھی تعریف نہیں کی، بھائی نے کبھی اس کے کھانے کو اچھا نہیں کہا، بہنوں نے ہمیشہ اس کے اندر عیب نکالا۔ ایک لڑکے نے، غیر مسلم لڑکا ہے، فیس بک پر آیا، اس نے سلام کیا، اس نے کہا کہ محترمہ آپ کی آواز سننا چاہتا۔ اب یہ بیچاری تو گدگد ہو گئی، گھر میں کوئی میری آواز سننے کو تیار نہیں، یہ بیچارہ فیس بک پر میری آواز سننے کو ترس رہا ہے۔ اس نے اپنی آواز میں کچھ کہہ دیا، سامنے مکار بیٹھا تھا، جھوٹا بیٹھا تھا، اس نے کہا آپ کی آواز تو ماشاءاللہ اتنی میٹھی آواز ہے، بالکل شہد گھلا ہوا ہے۔ ابھی اور اس پر فریفتہ ہو گئی۔ محبت کے چند جملے آج ہماری بہنوں کو، ہماری قوم کی بیٹیوں کو عشق اور محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے کافی ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور سوشل میڈیا کے اسٹریپ کے ذریعے کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو آج اپنے غیر مسلم عاشقوں کے ساتھ پہلے اپنی عزت اور اپنی آبرو کھوتی ہیں، اور اس کے بعد اپنے گھر کی دہلیز کو پار کر جاتی ہیں۔ اور آج ڈیٹا موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان لڑکیاں آج مرتد ہو چکی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، اگر وہ ایک بالست چلیں گے تو تم بھی ایک بالست چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، تم سے پہلے کی قومیں اگر کسی بل میں چلی جائیں، کسی جانور کے بل میں، سوراخ میں چلی جائیں، تو تم اتنے پاگل ہو، اتنے اندھے ہو جاؤ گے، ان کی تقلید میں ان کے پیچھے تم سوراخ کے اندر چلے جاؤ گے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے وہ جھاگ کس طرح ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے دبدبے کو ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت. تم دنیا کے چاہنے والے، دنیا سے محبت کرنے والے، دنیا کے لیے مرنے مٹنے والے بن جاؤ. مسلمانوں ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، صبح جب نیند کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں بستر پہ سونے تک کتنی بار موت کو یاد کرتے؟ ارے مولوی صاحب کیسی بات کر رہے، موت کو کون یاد کرتا ہے؟ ہر آدمی تو زندگی کی بات کرتا ہے، بیوی کی بات، بچوں کی بات، روزی روٹی کی بات، دکان کی بات، مکان کی بات، پالیٹکس کی بات. موت کی بات کون کرتا ہے؟ میرے نبی موت کی بات کرتے ہیں. میرے نبی رات کو سو کر کے اٹھے. ام حبیبہ کہتی اللہ کے نبی رات کو سو کر کے اٹھے، گھبرائے ہوئے، چہرہ بالکل خوف سے پیلا پڑا ہوا ہے، بالکل گھبرائے ہوئے. اللہ کے نبی اٹھتے اور کہتے ہیں ایھا الناس، او لوگو کان کھول کر کے سن لو، اذکروا اللہ، او لوگو اللہ کو یاد کیا کرو، او لوگو اللہ کا ذکر کیا کرو. جات الصاخہ، او لوگو جات الراجفہ تتبعها الرادفہ، کپ کپا دینے والی قیامت آنے والی ہے. جاء الموت بما فیہ، او لوگو موت تم سب کو آنے والی ہے اور موت کے بعد کا منظر تم سب کو دیکھنا ہے. ہمارے نبی تو موت کو یاد کرے، صحابہ تو موت کو یاد کرے، صحابہ تو آخرت کی فکر کرے، اور ہم تو دنیا کے لیے مرے مٹے جا رہے ہیں. صبح سے لے کے شام تک دنیا کے لیے ہائے دنیا کیے چلے جا رہے ہیں. حب الدنیا، تم دنیا سے محبت کرنے لگے. کیوں میرے بھائی؟ اسلام اتنا حقیر ہو گیا، ایمان اتنا سستا ہو گیا. کسی نے آئی لو یو بول دیا، کسی نے محبت کا اقرار کر دیا، کسی نے سوشل میڈیا پر آپ کی چند تعریف کر دی اور آپ نے اپنا دین اور ایمان سب بیچ ڈالا. اتنی حقیر تو ہماری شریعت نہیں ہے میرے بھائی، اتنا سستا ہمارا دین نہیں ہے. یہ بڑی قیمتی دولت ہے، یہ وہ دولت ہے جس کی حفاظت کرتے ہوئے سمیہ شہید ہو. اٹھاؤ تاریخ کے پنے. سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل نے گرفتار کر کے پکڑ کر کے رکھا ہوا ہے. سامنے ان کے شوہر حضرت یاسر کو بھی باندھ کے رکھا ہے، سامنے ان کے بیٹے عمار کو بھی باندھ کے رکھا ہے. اے سمیہ تو محمد کا دین چھوڑ دے، تو ایمان چھوڑ دے، ہم تجھے ستانا چھوڑ دیں گے. او میری پیاری ماں بہنوں، سمیہ کوئی 20 سال کی لڑکی تو نہیں ہے، جوان بیٹے کی ماں ہے، 50-60 سال کی بڑی عورت ہے. اس کو ابو جہل ستا رہا ہے، اس کو زنجیروں سے جکڑ کے رکھا ہے، اس کو تکلیفیں دے رہا ہے، اس کے ہاتھ اور پیر سے خون بہ رہا ہے. اے سمیہ، تیرے ایمان کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیرے صبر کا کیا کہنا. سمیہ کے بدن سے خون رس رس کر کے بہ رہا ہے، مگر سمیہ اپنے نبی کے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں. ابو جہل نے دیکھا یہ تو گھی آسانی سے نکلنے والا نہیں ہے. اس نے کہا ہے سمیہ، اگر تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، اگر تو نے اسلام کو نہ چھوڑا، اے سمیہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے ہم تجھے ننگا کر دیں گے، تیرے بدن سے کپڑے اتار دیں گے. او میری پیاری ماں بہنوں، ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کے شرم کی بات کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے غیرت کی بات کیا ہوگی. ایک ماں کو اس کے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا جائے. مگر میرے پیارے بھائیوں، حضرت سمیہ نے اس اذیت کو بھی گوارا کر لیا. کہا ہے ابو جہل تجھے جو کرنا ہو تو کر لے، اب اسلام میرے دل سے نہیں نکل سکتا، اب ایمان میرے دماغ سے نہیں نکل سکتا. اور چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، دنیا کی نظروں نے وہ منظر بھی دیکھا. جوان بیٹے کے سامنے بوڑھی ماں کے کپڑے اتار دیے گئے، اس کو برہنہ کر دیا گیا، اس کو ننگا کر دیا گیا. مگر میرے پیارے بھائیوں، حضرت سمیہ نے اپنے دین اور ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا. بڑی بے دردی کے ساتھ اور بڑی بے شرمی کے ساتھ اور بڑی بے غیرتی کے ساتھ ابو جہل نے نیزہ مار کر کے بڑے شرمناک طریقے سے حضرت سمیہ کو شہید کر دیا. سمیہ شہید ہو گئی، مگر انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا. آج ہمارا دین فیس بک اور انسٹاگرام کے محبت بھرے چند جملوں سے ہمارا دین بک جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ غور کرنے کی بات ہے.
آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے، اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، تقریباً ایک ہفتے سے میں سردی سے، زکام سے پریشان ہوں، لیکن روزانہ پروگرام بھی ہے، اور آج کے پروگرام کی ترتیب بہت مشکل تھی، کیونکہ کل جمعہ کا دن ہے اور مجھے جمعہ پڑھانا ہے بنارس میں، اور کل پھر شام کو مجھے بنارس سے دلی بھی نکلنا ہے، فلائٹ ہے۔ شیخ تنویر اثری صاحب سے میں نے پہلے ہی کہا تھا دیکھیے میرا آنا بہت مشکل ہے، لیکن کل رات انہوں نے کہا کہ شیخ آپ نہیں آئیں گے تو ہم لوگ بہت بدنام ہو جائیں گے اور بڑے مسئلے ہو جائیں گے، عوام نہیں سمجھتی ہے مجبوریوں کو، اور لوگوں کو یہی لگے گا کہ آپ کا نام دے کے ہم لوگوں نے دھوکہ دیا ہے۔ آپ یقین کریں میں مسلسل بنارس سے دوپہر مدرسے سے نکلنے کے بعد سفر کر رہا ہوں، 2 بجے نکلا ہوں بنارس سے اور آپ کے علاقے میں 2 بجے پہنچا ہوں، 12 گھنٹے مسلسل سفر۔ راستے میں کہیں چائے پینے کے لیے کہیں رکے تو رکے، ورنہ ہم لوگ ڈائریکٹ یہاں آئے، اور پھر ابھی فوراً تقریر کر کے نکلنا بھی ہے، لمبی تقریر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کو کل جمعہ کا بھی معاملہ دیکھنا ہے، ابھی یہاں سے ہم کو 600 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سفر کو آسان کرے، اور ہمارے آنے کو، آپ سب کے آنے کو، یہاں اکٹھا ہونے کو، یہ بھی میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ اتنی رات کے باوجود، رات کا زیادہ تر حصہ گزر چکا ہے، پھر بھی آپ صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے، اور یہاں بیٹھے ہیں پنڈال کے نیچے، ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں۔ اللہ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہنے سننے کا موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
میرے بھائیوں، طبیعت اور تھکان بہت لمبے خطاب کی اجازت نہیں دیتی. میں صرف اور صرف حالات حاضرہ پر کچھ باتیں رکھوں گا اور ڈر ڈر کے رکھوں گا. میں صاف کہہ دیتا ہوں، آپ کے علاقے میں اب کچھ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے. سیمانچل میں اتنے سارے یوٹیوبرز ہیں، کب کون سا یوٹیوبر کون سا تھمبنیل لگا کر کے کیا لکھ دے گا کوئی گارنٹی نہیں. یقین کریں، ڈیلی میرے پاس لوگ میسج کرتے ہیں کہ مولانا آپ منع کر دیجئے، یوٹیوبرز کو مت، آپ خطرے میں ڈال رہے اپنے آپ. بات کچھ ہے، تقریر کچھ ہے، اس پہ بھڑکاؤ تھمبنیل لگا کر کے یہ یوٹیوبرز اپنی ویورشپ کے لیے اتنا بڑا خطرہ پیدا کر رہے ہیں علماء کے لیے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. اللہ ان کو بھی ہدایت دے میرے بھائی. ہم بہت سنبھل کے بات کرتے ہیں، پھر بھی کون سی بات کہاں اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے کوئی بھروسہ نہیں. حالات آپ کے سامنے ہیں، کس طریقے سے شکنجے کسے جا رہے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں. ان مشکل حالات میں ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری مسجدیں، ہماری عبادت گاہیں، ہمارے مدرسے، ہمارا دین، ہمارا تشخص، ہمارا وجود، سب کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کیا جا رہا ہے. ایمان خطرے میں ہے. ایک بڑی تعداد مانسک طور پر، مینٹل طور پر مرتد ہو چکی ہے. ایک بڑی تعداد کو بس دھکا دینے کی ضرورت ہے، کسی لالچ اور کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے اسے اس کے دین اور ایمان پر حملہ کیا جا سکتا ہے. ایسے مشکل دور میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھو میرے بھائی، اسلام اللہ کا دین ہے. ہم اللہ کے دین پر چلنے والے لوگ ہیں، اور اللہ کا دین کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. اللہ کے دین کو اتنی آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا. ہم مٹ سکتے ہیں، ہم ختم ہو سکتے ہیں، اللہ کا دین باقی رہے گا. اس دین کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے قرآن کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے. دنیا کے سارے قرآن کی کاپیوں کو جلا دیا جائے تب بھی قرآن مٹ نہیں سکتا. 5 سال کے بچے کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہے. مجھے لاؤ دنیا کی کسی اور کتاب کی مثال. یہ لینگویج ہماری نہیں ہے، ہم تو اردو کے، ہندی کے، بنگلہ کے بولنے والے ہیں. ہماری زبان عربی نہیں، ہم اس کی میننگ بھی نہیں جانتا. ہمارا بچہ 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے اور تراویح کی نماز میں کھڑا ہو کر کے پھر پھر سنا دیتا ہے. یہ اس دین کی اسپیشلٹی ہے، اس دین کی وشیشتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے بلکہ پوری شریعت ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرے بندو، اس دین کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اس شریعت کو نازل کرنے والے ہم ہیں، اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. آج ایک مسجد کا معاملہ ہے، اللہ کی قسم روئے زمین کی ساری مسجدیں اگر بند کر دی جائیں، ساری مسجدوں پہ تالے لگا دیے جائیں، ساری مسجدوں کو مسمار کر دیا جائے، ساری مسجدوں کو زمیندوز کر دیا جائے، تب بھی مسلمان نماز پڑھتا رہے گا، اللہ اکبر کرتا رہے گا اور سجدہ کرتا رہے گا. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے اوتی تو خمسن لم یؤتہن احد من قبلی. اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں مجھ کو ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. نمبر 1، اوتی تو جوامع الکلم. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم عطا فرمایا ہے. اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے چھوٹے چھوٹے الفاظ نکلتے تھے مگر ان کے اندر معنی کا ایک پورا سمندر ہوا کرتا تھا. ایک بہت بڑی بات کو بڑے چھوٹے سے شبدوں میں اور چھوٹے سے لفظوں میں اللہ کے پیارے نبی ڈال کر کے پیش کر دیا کرتے تھے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم
سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مجھ کو جوامع الکلم دیے گئے ہیں، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میرا رعب و دبدبہ میرے دشمن کے دل میں اللہ نے ڈال دیا ہے۔ 1 مہینے کی مسافت پر، 1 مہینے کے ڈسٹینس پر میرا دشمن مجھ سے دور ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں محمد اکرم کا دبدبہ اور آپ کا رعب اس کے دل میں ڈال دیا ہے۔ یہ دوسری خاص بات مجھے ملی ہے۔ تیسری چیز، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور ساری کی ساری دھرتی کو، ساری کی ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے اور پاکی حاصل کرنے کی چیز بنا دیا ہے۔ دنیا کی کسی کونے میں چلے جاؤ، پانی نہیں ہے، تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد نہیں ہے، کوئی بھی پاک صاف جگہ دے کر کے آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے میرے پیارے سے۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھ سے پہلے جو نبی آئے وہ کسی بستی کے لیے آئے، کسی کمیونٹی کے لیے آئے، کسی سماج کے لیے آئے، کسی وشیش علاقے کے لیے آئے، لیکن میں ساری مانوتا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ اور پانچویں چیز، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میں اللہ کا آخری نبی بنا کر کے بھیجا گیا، میرے اوپر نبوت کی مہر لگا دی گئی، میرے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اپنے مقام کو پہچانو، اپنے دین کو پہچانو۔ تم کوئی معمولی دین کے ماننے والے نہیں ہو، اللہ نے آپ کو چنا ہے میرے بھائی۔ کبھی غور کرنا، دنیا میں کوئی شرمگاہ کی عبادت کرتا ہے، کوئی جانوروں کی عبادت کرتا ہے، کوئی ندیوں کو دیکھ کر کے پیسہ گراتا ہے، کوئی پتھر کو اٹھا کے سر پہ لگا لیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو کیسا دین دیا ہے؟ اللہ نے آپ کو ایسا دین عطا فرمایا، آپ کا سر جب بھی جھکے گا اپنے پیدا کرنے والے کے آگے جھکے گا۔ آپ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کے آگے کبھی سر نہیں جھکاتے ہیں، کسی جانور کے آگے، کسی پتھر کے آگے آپ سر نہیں جھکاتے ہیں۔ ویڈیو دیکھیے آپ، گائے گزر رہی ہے، ہمارا غیر مسلم بھائی اس گائے کے پیشاب کو اپنے ہاتھ میں لے کے پی لیتا ہے۔ گائے کے گوبر کو وہ بڑا برکت والا اور بڑا شبھ مانتا ہے، بڑا مقدس مانتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ منظر دیکھ کر کے کیا آپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اے اللہ، تیرا بہت بڑا شکر اور احسان ہے، تیرا بہت بڑا کرم ہے، تو نے اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا۔ اے اللہ، ہم تو اس قابل نہیں تھے، اے اللہ ہمارے بس میں تو نہیں تھا کہ ہم اسلام کی نعمت کو اپنا لیتے، اے اللہ تو نے ہم کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ قیامت کے دن بڑے بڑے ارب پتی خرب پتی آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور کہیں گے، اے اللہ زمین بھر کے سونا لے کے آیا ہوں، کروڑوں کی دولت لے کے آیا ہوں، اربوں کی دولت لے کے آیا ہوں، اے اللہ سب لے لے، مجھے اپنے عذاب سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ اللہ فرمائے گا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ اے میرے بندو، جب تک تم ایمان کو لے کر کے نہیں آؤ گے، جب تک تم توحید کو لے کر کے نہیں آؤ گے، جب تک تم لا الہ الا اللہ کو لے کر کے نہیں آؤ گے، اے میرے بندو تم زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جاؤ ہماری بارگاہ میں، زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تمہارے پاس سونا تو ہے مگر ایمان نہیں۔ اس ایمان کی قیمت کو سمجھو میرے بھائیوں، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ کا عذاب ایسے ہی نہیں آ رہا ہے، یہ مصیبتیں ایسے ہی نہیں آ رہی ہے، اور سیمانچل سے لے کر نارتھ سے لے کر کے ساؤتھ تک اور پوری دنیا میں آج ہم ذلیل و خوار اسی لیے نہیں ہو رہے ہیں، آج ہمارا ایمان واقعی میں کمزور ہو چکا ہے۔ آج اپنے حالات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پیارے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الکلۃ الی قصاصها۔ اے مسلمانوں، تم سے پہلے کی امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی،
وہ زمانہ تم پر آنے والا ہے جب ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. کما تدالکلت الی قصاتھا، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر باری باری ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے کہا من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا اللہ بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُطَاءٌ كَغُطَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، سیلاب کے پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے. تمہاری کوئی ویلو نہ ہوگی، تمہاری کوئی طاقت نہ ہوگی، تم دیکھنے میں بہت سارے نظر آؤ گے مگر ہاتھ لگاتے ہی جیسے جھاگ ختم ہو جاتا ہے تم ختم ہو جاؤ گے. کبھی غور کرنا، پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے نا، دیکھ کے کیا لگتا ہے جتنا پانی اتنا جھاگ ہے، مگر اس جھاگ میں کیا، اس کی اوقات کیا ہوتی ہے؟ اس کو ہاتھ لگاؤ ختم. اور جھاگ کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، پانی جدھر جا رہا ہے جھاگ ادھر جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے کتنی پیاری مثال دی، مسلمانوں تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ. میری ماں اور بہنوں، کبھی موقع ملے تو اپنے نبی کی بیویوں کی زندگی کو بھی پڑھ لینا، انہوں نے کیسی زندگی دی. آج تو تم نے شوہر سے کہا گوشت لے آؤ، شوہر بیچارہ کسی وجہ سے گوشت نہ لے آیا تو 4 باتیں شوہر کو سنا دی. تمہاری بہن کی شادی ہے، تم نے کہا مارکیٹ میں ارریا کی فارویز گنج کی مارکیٹ میں تم نے کہا یہ 5000 کا کپڑا ہے مجھے دلا دو. شوہر کی بیچارے کی تنخواہ نہیں ملی ہے، پیسہ نہیں ملا ہے، مزدوری نہیں ملی، اس نے کہا چلو بعد میں دلا دیں گے. میں غصہ آ گیا. تم تو ایک ڈریس پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، تم تو ایک کپڑے اور ایک کھانے پینے کی چیز پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. میرے نبی کی بیویوں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے دن کاٹے ہیں میرے بھائی. اللہ کے نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں 2 مہینہ گزر جایا کرتا تھا، ہم 3 چاند دیکھ لیا کرتے تھے. وما یوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار، اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا. 2 مہینے تک اللہ کے نبی کے پورے گھر والے اور آپ کی پوری فیملی کھجور کھا کھا کر کے اور پانی پی پی کر کے گزارا کیا کرتی تھی. یہ اس امت کی ماؤں کا حال ہے. آج تو ہمارے پاس پیسہ آتا ہے، ہم سوچتے اپنے بچوں کو اچھا مکان لا کے دیتے. ہماری زندگی کا مقصد تو یہی نہ ہے زمین بنا لے، جائیداد بنا لے، مکان بنا لے. نبی نے کیا بنایا اپنے لیے؟ کبھی غور کرنا تمہارے نبی نے اپنے پریوار کے لیے کیا بنایا؟ کچھ نہیں بنایا میرے بھائی. نبی کی 9 بیویاں رہتی تھی ایک ساتھ، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. وہ کوئی سنگ مرمر کے کمرے نہیں تھے، کوئی ماربل کے کمرے نہیں تھے، کوئی ڈیزائن نہیں بنا تھا، مٹی کے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے. اور صحابہ کہتے ان کمروں کی ہائٹ اتنی تھی ہاتھ لگاؤ تو چھت کو چھو لیتے تھے. کھجوروں کے تنے کے پلر ہوتے تھے، چھپر کی چھت ہوتی تھی، مٹی کا فرش ہوتا تھا. یہ نبی کا گھر تھا میرے بھائی. ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ ماربل بچھا ہے، ٹائلز لگی ہے، ہمارے گھروں میں سب کچھ ہے، مگر محمد اکرم کے گھر میں کچھ نہیں تھا. مٹی کا گھر تھا مگر یہ گھر اتنا برکت والا تھا. اس میں جبریل آتے تھے، اس میں قرآن اترتا تھا، اس میں دن رات اللہ کی رحمت اترتی تھی. ہمارے گھر میں کہاں سے اللہ کی رحمت اترے گی؟ کسی کے گھر میں کتا رکھا ہے، کسی کے گھر میں تصویریں رکھی ہے، کسی کے گھر میں گانا بج رہا ہے، کسی کے گھر میں رات میں موبائل پر گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں. ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، اللہ کی برکت اور اللہ کی رحمت نہیں آتی. حب الدنیا و کراہیت الموت. مسلمانوں تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے. میرے نبی نے کبھی دنیا سے محبت نہیں کی میرے بھائی. چٹائی پہ آپ لیٹے ہوئے، ترمذی کی روایت ہے، چٹائی سے آپ اٹھتے، آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی لو اتخذنا لک وطان، آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها. اے میرے صحابہ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں، ایک پردیسی کی طرح آیا ہوں. پردیسی کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، کسی پیڑ کے نیچے آرام کرتا ہے، اس پیڑ کو وہ آرام گاہ تو بناتا ہے، کچھ دیر آرام تو کرتا ہے، جب تک دھوپ نکلی ہے تب تک وہ آرام کرتا ہے. ثم راح فترکها، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. او لوگو یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، وقتی آرام کرنے کی جگہ ہے. یہ سبق دیا تھا ہمارے نبی. ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا. شاعر کہتا ہے
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دنیا سے دل نہ لگاؤ میں، کس چیز پر دل لگا رہے؟ دولت پہ؟ قارون کی دولت قارون کے ساتھ زمین میں دھسا دی۔ حکومت کرنے والے آج حکومت پر ناز کر رہے ہیں، بڑے جوڑ توڑ ہو رہے ہیں، الیکشن قریب آنے والا ہے، کب کون کس پارٹی میں چلا جائے کچھ پتا نہیں، کس کو خرید لیا جائے، کس کو ڈرا دیا جائے، کوئی بھروسہ نہیں۔ حکومت پر انسان ناز کرتا ہے۔ فرعون سے بڑی حکومت ہے کیا آپ کی؟ بہت بڑی حکومت تھی فرعون کی، لیکن ساری حکومت کے ساتھ دریاؤں میں ڈوبو کر کے مار دیا گیا۔ خوبصورتی پر ناز کرتے ہو، بڑا خوبصورت تھا ابو لہب، کبھی جا کر کے پڑھنا سیرت میں ابو لہب کیسا تھا۔ ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ انگارے کی طرح گورا چٹھا تک چمکتا تھا، بہت خوبصورت تھا، مگر نبی کا دشمن تھا۔ اور جب نبی کا دشمن تھا تو اللہ نے قرآن میں پوری سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب برباد ہو جائے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کا مال اس کے کام نہ آیا، ابو لہب کی کمائی اس کے کام نہ آئی۔ تو گورا پن اور خوبصورتی کام نہیں آئے گی، دولت کام نہیں آئے گی، کام آئے گا آپ کا عمل، آپ کا ایمان، آپ کا تقوی۔ ملک کے موجودہ حالات میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی پیدا کریں۔ اتنے مسائل آ گئے، اتنی مشکلات آ گئیں، دن رات ہم باتیں کرتے ہیں، میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں، پھر بھی کیا نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی آپ کے گاؤں کی مسجد میں؟ نہیں۔ مولوی صاحب فجر کی نماز میں چند بوڑھے لوگ بیچارے ڈنڈا لے کے آتے، وہی فجر کی نماز پڑھتے ہیں، باقی رات بھر جلسہ سننے والے صبح فجر میں کوئی نظر نہیں۔ میرے بھائی، اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد نماز سے اہم کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی رات بھر کی تقریر سننے کے بعد اگر فجر کی نماز کے لیے آپ کھڑے نہیں ہو پاتے تو ان جلسوں کا کوئی مطلب نہیں ہے، ان تقریروں کا کوئی مطلب نہیں۔ اسلام میں بھلائی اور نیکی کی شروعات نماز سے ہوتی ہے۔ اور آج ہم اور آپ صاحب بڑے بزنس مین ہیں، بڑے کاروباری ہیں صاحب، ہماری دکان نماز کے ٹائم بند نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں بہت ماحول بدل گیا، مگر آج بھی وہاں یہ چیز ہے، نماز کے ٹائم دکان بند ہو جاتی۔ زیادہ تر دکانیں، خاص طور سے حرم میں آپ چلے جائیں، مکہ اور مدینہ میں دکانیں نماز کے ٹائم بند ہو جاتی۔ ایک مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری دکان، میرا کاروبار نماز سے بڑھ کے نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، حقیقت میں میرے نیک بندے وہ ہیں جن کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا، جن کا بزنس ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا، وہ نماز بھی پڑھتے، وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، وہ ایتاء الزکاۃ، وہ اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن انسان کا کلیجہ دہل جائے گا، جس دن آنکھیں اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گی، کلیجہ اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا۔ اور کان کھول کر کے سن لو، جتنی دیر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو اگر یہ لگتا ہے میرا کسٹمر چلا جائے گا، میرے کاروبار کا گھاٹا ہو جائے گا، میرے بزنس کا گھاٹا ہو جائے گا، اللہ کی گارنٹی ہے آپ کا گھاٹا نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سورہ فاطر کے اندر، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسا بزنس کر رہے ہیں جس بزنس میں کبھی گھاٹا آنے والا نہیں ہے۔ نماز کی پابندی کرو میرے بھائی۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مشکل ٹائم میں نماز پڑھا کرو۔ آج مشکل وقت ہے ہمارے اوپر، اگر اب بھی ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ شرم کی بات ہے، یہ ڈوب مرنے کی بات ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، ہمیشہ اللہ سے اچھے کی امید رکھا۔ یہ میں ایسے ہی آپ کو تسلی دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھا۔ میں 3 مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو،
ان کا بیٹا یوسف بچپن میں کھو گیا، ان کی نظر میں کھو گیا. ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غائب کر دیا، لے جا کے کنویں میں چھوڑ دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے اور اپنی قوم سے کہتے، اپنے لڑکوں سے کہتے ہیں، یا بنی اذهبوا وتحسسوا من یوسف، اے میرے بچوں جاؤ یوسف کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بیٹے کا آتا پتا نہیں ہے، بیٹا غائب ہے، مگر یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہے. میرے بھائیوں مایوس نہ ہو، اسلام کی یہ کشتی انشاءاللہ پار ہوگی اور اسلام کی شمع روشن رہے گی، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. یاد کرو وہ منظر جب ہمارے پیارے نبی اپنے یار غار ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں تھے اور دشمن بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اور ابو بکر صدیق نے بڑے گھبرا کے کہا تھا، اے اللہ کے نبی دشمن بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اطمینان رکھو میرے، یہ اطمینان رکھو، اگر ہم اللہ والے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ رہے. مگر ہاں ایک کنڈیشن اور لگائی ہے اللہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے تو اللہ نے ایک کنڈیشن لگائی ہے، ایک شرط لگائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو جب تم اللہ کی مدد کرو گے، کون کس کی مجال ہے کہ اللہ کی مدد کرے؟ اللہ کی مدد کرو گے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرو گے. یہ مدرسے اللہ کے دین کی مدد کے لیے چل رہے ہیں، یہ مسجدیں اللہ کے دین کی مدد کے لیے چل رہی ہیں، یہ جتنے دین کے کام ہو رہے سب اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہو رہے. اللہ کے دین کا سپورٹ کرو، اللہ آپ کا سپورٹ کرے. آج کبھی غور کرنا میرے بھائی، کبھی ہم سب اپنے اوپر غور کریں کہ 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہم نے اللہ کے دین کے لیے دیا ہے. صحابہ نے تو اپنی جوانیوں کو کھپا دیا میرے بھائی، صحابہ نے تو اپنا سارا مال لٹا دیا، اپنے بچوں کو کٹوا دیا اس دین کی بقا کے لیے. اس دین کے لیے آج ہم کچھ نہیں کر رہے، اس دین کے لیے ہم چیوٹی کے برابر بھی ہمارا خون نہیں بہا ہے، اور ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں. اللہ کی گارنٹی، اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، کبھی موقع ملے تو حضرت حنظلہ کا واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں پڑھ لینا. حنظلہ بھی ہماری اور آپ کی طرح نوجوان ہے، شادی ہوتی ہے اور شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، پیار کی باتیں ہو رہی ہیں. شادی کی پہلی رات زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہوتی ہے. اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے. حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، میری بیوی اب تجھے چھوڑ کے مجھ کو جانا پڑے گا، نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو چکا ہے، اے میری بیوی تجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا. او میری پیاری ماں بہنوں، اس دور کی عورتیں بھی کتنے کلیجے والی ہوتی تھی، کتنے مضبوط دل گردے والی ہوتی تھی. ایک مرتبہ بھی حضرت حنظلہ کی بیوی نے یہ نہ سوچا میرا شوہر جنگ کے میدان میں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی لاش واپس آئے، ہو سکتا ہے ایک دن کی شادی کے بعد میں بیوہ ہو جاؤں. یہ سب کچھ نہیں سوچا. بیوی نے دل پر پتھر رکھ کے کہا، اے میرے سرتاج، اللہ کے دین کے لیے آپ جا رہے ہیں، میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. حنظلہ جاتے ہیں اور تاریخ اور سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں حنظلہ ناپاک تھے، جنوبی تھے، ان کے پاس اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ وہ غسل کر سکیں، وہ پاکی حاصل کر کے جنگ کے میدان میں جائیں. جہاد کا ایمرجنسی اعلان ہوا تھا، جنگ کا ایمرجنسی اعلان ہوا تھا، حضرت حنظلہ اسی حالت میں جنگ کے میدان میں چلے گئے. اور جب جنگ ختم ہوئی اور شہیدوں کی لاشوں کو جب اکٹھا کیا جانے لگا، ان لاشوں میں ایک لاش ایک نوجوان صحابی کی بھی تھی. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں حنظلہ جنابت کی حالت میں آیا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں انی اری الملائکۃ تغسلہ، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. اور شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس کو پیرویا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی
کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت حنظلہ نے شہادت کے جام کو لبوں سے لگا لیا ہے۔ ہم اور آپ شہادت تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی غور کرنا، ہم اللہ کے دین کے لیے صبح اپنی نیند قربان کرنے کو تیار ہیں۔ مسجدوں میں پیسہ دینے کی بات آتی ہے، ہم 5 کا سکہ تلاش کرتے ہیں، ہم 10 کی نوٹ تلاش کرتے ہیں۔ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں بیوی کو لے کر کے، اور ویٹر آتا ہے 500 روپے کی بل بنی ہے تو ہم 550 روپیہ دیتے ہیں، جا بھائی تو 50 روپیہ اپنی ٹپ لے لے۔ 50 روپیہ تو ہم ویٹر کی ٹپ دے دیتے ہیں، ہم لوگ تو اتنے ماشاءاللہ شوقین لوگ۔ لیکن مسجد میں جب پیسہ دینے کی بات آتی ہے، مدرسے میں دینے کی بات ہے، ہم 10 روپیہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے ہمارے کلیجے اتنے چھوٹے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایک اور چیز ہے میرے بھائی، موجودہ حالات میں جو ضروری کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ دین سے آپ کو ڈگمگانے کے بڑے طریقے ابھی آپ نے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ زندہ رہیں گے اور انشاءاللہ اگر میں زندہ رہوں گا آپ وہ حالات دیکھیں گے جب نبی کی وہ حدیث ہمیں سچ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں ہوگی، ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا۔ وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، اور آنے والے دور میں وہ چیزیں بڑھیں گی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسلام تو شرک سے نفرت کرنے کی تعلیم دیتا ہے نا۔ اسلام کی نظر میں اس سے بڑا پاپ کچھ نہیں ہے کہ دھرتی پر شرک ہو، اور آج کس طریقے سے شرک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے سو کالڈ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ممالک اپنے یہاں شرک پر جشن کا ماحول کر رہے ہیں اور شرک پر خوشی منا رہے ہیں۔ یہ حالات بھی میرے بھائیوں مستقبل کی تصویر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب کو وصیت کرتا ہوں، زندہ رہنا تو اپنے بچوں کو عقیدہ توحید پر قائم رکھنا۔ آپ کے بچے کم کھا لے، چھوٹے سے مکان میں رہ لے، پھٹے پرانے کپڑے پہن لے، چلے گا، ایمان سے ہاتھ نہ دھوئے، توحید سے ہاتھ نہ دھوئے۔ میرے بھائی اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرنا، اپنے بچوں کے توحید کی فکر کرنا۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنے بچوں کی توحید کی فکر تھی، ہمیں اور آپ کو تو اپنے بچوں کی توحید کی فکر ضرور ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میرے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کرنا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، بچہ بیمار ہو جائے دعائیں پڑھ کے دم کر دینا، دوا کھلا کے اس کی شفا کی اللہ سے دعا کر لینا۔ کبھی اس کے گلے میں تعویذ نہ پہنانا، کبھی کسی مزار پہ نہ لے کے جانا، کبھی کسی قبر پہ نہ لے کے جانا، کبھی کسی مشرک کے پاس نہ لے کے جانا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، بیماریوں کو برداشت کر لینا، تکلیفوں کو برداشت کر لینا، مگر کبھی اپنے عقیدہ توحید سے سمجھوتا مت کرنا۔ ابھی آج میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا، شیخ صاحب میرے شوہر سے بڑا جھگڑا چل رہا ہے، ذرا سی بات پہ شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، مجھے کسی نے بتایا جادو ہو گیا ہے میرے اوپر، اور میرے یہاں فلاں مولانا صاحب ہیں، انہوں نے تعویذ دیا ہے پہننے کو، اور کہا ہے ایک کپڑا دیا ہے کہ جس کے اوپر جادو ہوا ہے اس کے چاروں طرف 7 چکر لگا کر کے اس کپڑے کو جلا دینا۔ میں نے کہا یہ سب بکواس بات ہے۔ میں نے کہا جادو ہو سکتا ہے، جادو ہو سکتا ہے آپ کے اوپر جادو ہوا ہو، مگر تعویذ پہننا اور کپڑے کو چکر لگا کے جلا دینا، میں نے کہا یہ سب جادو کا علاج جادو سے کرنے کا چکر ہے۔ میں نے کہا جادو کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے، آپ قرآن کی چند آیتیں میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں کسی اپنے جانکار جو آپ کے خاندان میں ہو جو قرآن پڑھنے والا، اس سے پڑھ کے دم کرائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہر چیز کا ہمیں شارٹ کٹ چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے سورہ بقرہ پڑھنا ہے، ہم خود سورہ بقرہ نہیں پڑھیں گے، ہم گھر میں موبائل پہ سورہ بقرہ چلا دیں گے، ہم کسی حافظ جی کو بلا کے سورہ بقرہ پڑھا دیں گے۔ ارے بھائی خود پڑھو سورہ بقرہ، شارٹ کٹ مت تلاش کرو میرے بھائی، دین کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، جنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ جنت میں جانا ہے تو ایمان کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میں لمبا خطاب میں نے شروع میں کہا تھا، مجھے فوراً ابھی نکلنا ہے، گاڑی میری ریڈی ہے اور ابھی مجھے 600 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، جمعہ کے پہلے بنارس پہنچنا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر،
قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیا اور حق کی وصیت کرتے رہے، صبر کی وصیت کرتے رہے، بس وہی کامیاب ہونے والے، باقی سب گھاٹے۔ میرے بھائیوں، اس دین کی حفاظت کرو، اس دین پر چلنے والے بنو، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ میں آپ کو ایک آخری واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ جنگ خندق کا موقع یاد کیجیے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مکہ کے کافروں نے بہت بڑی فوج تیار کی اور مدینہ کو سپہ ہستی سے مٹانے کی پلاننگ بنائی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی میٹنگ بلائی، کیا کیا جائے؟ دشمن نے بہت بڑی فوج تیار کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے رائے دی کہ مدینہ کے باہر ایک خندق کھودی جائے، خندق مطلب کھائی کھودی جائے، تاکہ دشمن مدینہ میں انٹری نہ کر سکے۔ مسلمانوں، صحابہ نے پیٹ پر پتھر رکھ کر کے خندق کھودی، نبی اکرم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے، خندق کھودی، اور جب صحابہ خندق کھود رہے تھے ایک پتھر آیا راستے میں، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہماری ہتھوڑیاں کام نہیں کر رہی ہیں، ہمارے فاوڑے کام نہیں کر رہے ہیں، یہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ اللہ کے نبی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، آپ نے کہا لاؤ ہتھوڑا مجھ کو دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے ہتھوڑا لیا، بسم اللہ پڑھ کے آپ نے ہتھوڑا مارا، پتھر ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا او لوگو، اللہ کی قسم میں یہاں سے ملک شام کے محلوں کو دیکھ رہا ہوں، ملک شام کے محلوں کی چابیاں تم کو ملنے والی۔ پھر آپ نے دوسرا ہتھوڑا مارا، آپ نے کہا او لوگو، میں ایران کے محلوں کی چابیوں کو دیکھ رہا ہوں، ایران کے محلوں کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں آنے والی۔ پھر آپ نے تیسرا ہتھوڑا مارا اور آپ نے کہا یمن کے محلوں کی چابیاں تمہارے پاس ہیں۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ جنگ خندق کس سن میں لڑی گئی؟ سن 5 ہجری میں، جب ابھی اسلام صرف مدینے کے اندر ہے، ابھی یمن میں اور شام میں اور ایران میں اسلام پہنچے گا، یہ تصور کے باہر کی بات ہے، مگر نبی نے اسی وقت کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائی، اپنی نظروں کو تھوڑا کشادہ کرو، اسلام اتنا آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ مسلمانوں پر اس سے بھی مشکل دور آئے تھے اور آئیں گے، اسلام باقی رہے گا، رب کا دین باقی رہے گا، رب کا قرآن باقی رہے گا۔ شرط یہ ہے ہم اللہ کی توحید پر قائم رہیں، اللہ کے دین پر قائم رہیں، اللہ کے دین کی مدد کرتے رہیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے رہیں۔ آج وقت کا تقاضا ہے اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دو۔ اسی کٹیہار میں ایک نوجوان مجھ سے ملا، اس نے کہا مولانا آپ سیمانچل میں تقریر کرنے آتے لوگوں کو تعلیم کے بارے میں بتائیے، پورا علاقہ چلے جاؤ، پورے علاقے میں بڑی مشکل سے ایسے چند لوگ ملتے ہیں جنہوں نے میٹرک پاس کیا ہے، بڑی مشکل سے ایسے نوجوان ملتے ہیں جنہوں نے میٹرک پاس کیا ہے، چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم میں آگے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، دوسری قوموں نے پیٹ پر پتھر باندھے، ایک ٹائم کا کھانا کم کر دیا مگر اپنے بچوں کو پڑھایا۔ کلکتہ میں ٹیکسی چلانے والے نے، جو ٹیکسی چلا رہا تھا، اس نے کہا کہ میری بیٹی ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھ رہی ہے، میرا بیٹا انجینئرنگ کر رہا ہے۔ آج غیر قومیں مزدوری کر کے اپنے بچوں کو پڑھا رہی، ہماری قوم کا بچہ 8 سال کا 10 سال کا ہوا، ہم نے جلدی سے اسے کام پہ لگا دیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی اپنی مینٹیلٹی کو بدلنا پڑے گا، اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، اپنے تعلیم کے معیار کو بلند کرنا پڑے گا۔ آنے والا وقت یہ بتائے گا، اگر مسلمانوں نے اپنے آپ کو اسٹینڈ کیا اور کھڑا کیا، کسی کی مجال نہیں ہے جو آپ کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کر سکے۔ اپنے وجود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ دنیا کی ہر طاقت آپ کے وجود کو تسلیم کرے اور آپ کے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دعا کرتا ہوں رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک سوال آیا ہے، سن لیجیے اس کا جواب، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ آج کے موجودہ دور میں لون بینک سے لینا کیسا ہے؟ کیونکہ بنا انٹرسٹ کے ملک میں لون کا سسٹم موجود نہیں ہے اور اس کے سہارے تعلیم دینا موجودہ مجبوری ہے، تو کیا راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے، ایجوکیشنل لون جو ہوتا ہے، جو تعلیم کے لیے ملتا ہے، اس میں انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے عام طور سے۔ مجھے جو بتایا گیا کہ ایجوکیشن کے نام پر جو لون لیا جاتا ہے اس پر انٹرسٹ کم ملتا ہے، لیکن اب کیا تعلیم کے نام پر وہ لون لیا جا سکتا ہے؟ میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ میں واضح طور پر یہ کہہ دوں کہ لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ سود کا معاملہ بہت خطرناک ہے
اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت۔ تو ہم اتنی آسانی سے یہ نہیں کہہ دیں گے کہ سود لے لو آپ بینک سے پڑھائی کے نام پہ۔ پہلی کوشش تو ہماری یہی ہونی چاہیے کہ ہم آپس میں کوئی ایسا کوآپریٹو سسٹم بنائیں، جو مسلمانوں میں امیر لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، وہ ایسا کوئی سسٹم بنائے کہ جو ضرورت مند ہے، غریب ہے، وہ بغیر انٹرسٹ کے، بغیر سود کے اس کو ہم قرضہ دے سکیں۔ لیکن اگر کہیں ایسی مجبوری ہے اور قوم کے بچوں کو تعلیم کے نام پر لون لے کر کے ہی وہ پڑھائی کر سکتے ہیں، تو کیا اس کی گنجائش بن سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ملک کے موجودہ حالات میں جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس پر کوئی واضح بات نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اس کے بارے میں سینئر علماء سے، جو ہماری جماعت کے کبار علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، ان کے سامنے اس مسئلے کو رکھا جائے اور ملک کی کرنٹ سچویشن بھی رکھی جائے، اور پھر وہاں سے کیا فتویٰ نکلتا ہے اس پر پھر ہم بات کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا جنہوں نے سوال کیا ہے کہ آپ کے کٹیہار کے یہ جماعت کے جو بھی بڑے علماء ہیں ان کے سامنے یہ سوال پیش کیا جائے اور وہ ایک متفقہ کوئی جواب لائے اور پھر اس کو جو ہے عوام میں پھیلایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ایک مواد ہے عبدالحفیظ صاحب ان کے آنے تک ہمارے